نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. نحن خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، کیا پس غور کیا کبھی تم نے جو تم منی ٹپکاتے ہو؟ اانتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ہی اندازہ کیا تمہارے درمیان موت کا۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہارنے والے نہیں ہیں۔ علی ان نبدل امثالکم، اس پر بھی کہ ہم بدل دیں تمہارے مثل۔ وننشئکم فیما لا تعلمون، اور پیدا کریں تمہیں اس تخلیق میں جسے تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پس کیوں نہیں تم دھیان کرتے ہو؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 57 سے لے کر 62 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الواقعہ میں 3 جماعتوں کا ذکر ہم نے پڑھا۔ ایک السابقون، نمبر 2 اصحاب الیمین، اور نمبر 3 اصحاب الشمال۔ 3 جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے دلائل عقلیہ ہیں، قیامت کے ثبوت پر بھی اور اللہ کی وحدانیت کے ثبوت پر بھی۔ دلائل عقلیہ وہ دلائل جن کو عقل تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو آج کے سبق میں پہلی دلیل یہ ہے کہ خالق اللہ تعالی ہے، انسان کو وجود دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور نطفے سے یہ نقش و نگار بنانے والا، یہ اعضاء بنانے والا اور خوبصورت کر کے بنانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نطفے سے، جو منی کا ایک قطرہ ہے اور اس کے اندر کئی اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرات بنائے ہیں
کہ جن میں سے مادہ کے بیضہ کے ساتھ جو ملاپ کر جائے تو اس سے خوبصورت انسان بن جاتا ہے، کہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے، اور نطفے کی بھی پتہ نہیں کتنے حصے سے، معمولی سے ذرے سے اتنا انسان کو بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس بات پر یقین کیوں نہیں آتا لوگوں کو؟ چنانچہ بڑی عقلی دلیل ہے اور بڑی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، خالق تمہارا کون ہے؟ اللہ۔ فلولا تصدقون، بس تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو؟ اس بات پہ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ جو اللہ خالق ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم، ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، بس تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ بات کی تائید کیوں نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا کبھی تم نے غور کیا، بھلا کبھی تم نے اس بات کو دیکھا، ما تمنون، جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو، جب میاں بیوی کے ملاپ سے نطفے کا قطرہ رحم کے اندر جاتا ہے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ کہاں وہ نطفہ، کہاں وہ ایک قطرہ، کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک، جسم پہ لگے تو جسم ناپاک، اور کہاں اس سے نکلا ہوا ایک خوبصورت انسان۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ کبھی کبھی خود بھی کہہ دیا کرے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بغیر دھکے کے بغیر جب کرنا کہتا ہے نا، وہ اس کا پھر لذت ہوتی ہے نا، دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں وہ نطفہ اور کہاں ایک خوبصورت انسان، کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نقشے بنائے، اعضاء بنائے، ہاتھ پاؤں بنائے، بچہ پیدا ہوا، خالہ جی کہہ رہی ہے واہ جی واہ، ناک تو والد صاحب کی طرح ہے، چاچی کہہ رہی ہے واہ جی واہ، ہاتھ تو بالکل دادا جی کی طرح ہے، چہرہ اس کا ماموں کی طرح ہے، کہاں کہاں سے نقشے کھینچ کے آ رہا ہے ایک ذرا سا قطرہ، اور قطرے کا بھی پتہ نہیں کروڑواں حصہ اس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس پہ تو غور کرو، تمہیں میری قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، پیدا کرنے والا کون ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، جس اللہ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا وہی رب کہہ رہا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ہی موت کا اندازہ بھی مقرر کر دیا ہے، موت کا دن مقرر کرنے والا بھی کون ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں وما نحن بمسبوقین، اللہ کہتے ہیں ہم کوئی ہارنے والے نہیں، اللہ کہتے ہیں میں کوئی تھک جانے والا نہیں۔ مسبوقین جس سے کوئی سبقت کر جائے، نکل جائے اور اس کے ہاتھ نہ آئے، ایسا کمزور میں نہیں کہ تم نکل کے بھاگ جاؤ میرے ہاتھ نہ آ سکو اور نعوذ باللہ ہم شکست کھا جائیں، نہ بھائی ہم شکست کھانے والے نہیں، پوری قدرت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان نبدل امثالکم، اس پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ اور مخلوق لے آئیں۔ کئی قومیں نہیں تباہ و برباد ہو گئی، اللہ اور لے آیا۔ مصر تو ہے لیکن فرعون تو نہیں ہے نا، وہ تو چلا گیا۔ کئی قومیں، کئی لوگ ایسے آئے کہ آئے اور دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کی جگہ پر اور قومیں اور مخلوق اور لوگ مہیا کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان نبدل امثالکم، اس بات پہ غور کیا کر اے بندے،
تمہاری مثل ہم اور لوگ لانے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو نہیں ہوگا تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا، میں نہیں ہوں گا تو یہ مسجد کا نظام نہیں چلے گا، آپ نہیں ہوں گے تو یہ شہر اسلام آباد ویران ہو جائے گا۔ فرمایا نا ایسا کچھ نہیں ہے، کئی آئے اور چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ الا ان نبدل امثالکم، تمہارے مثل تمہارے جیسے اللہ اور لے آئے گا۔ وننشئکم فیما لا تعلمون، اور اللہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں کسی ایسی مخلوق میں پیدا کر دے جس کا تمہیں علم بھی نہیں، نعوذ باللہ، تمہاری شکلیں تبدیل کر دے اللہ، اور اللہ تمہیں کسی اور مخلوق کے اندر لے جائے، اللہ اس پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو جانور ہیں، یہ جو درندے ہیں، یہ جو مخلوق ہیں، ان کو خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ اللہ تمہیں ان کی شکلوں میں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، لہٰذا انسان بنو اور اللہ کی قدرت پر یقین کامل رکھو۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کی شکلیں نہیں مسخ کی، قرآن نے بتایا، جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے کہا بندر ذلیل ہونے والے بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں، ہم اس پر بھی پوری۔ آگے آ جائیں، آگے جگہ ادھر خالی پڑی ہے، آگے آ جائیں۔ قاری جمیل صاحب آپ آگے آ جائیں، آگے کوئی ٹیکس نہیں، کوئی خرچہ پانی نہیں، قرآن مجید سمیت آ جائیں، اتنی جگہ خالی پڑی ہے آگے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں موت دے اور مخلوق لے آئے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہاری شکلوں کو مسخ کر دے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اللہ کریم فرماتے ہیں یقیناً تم جانتے ہو پہلی تخلیق کو۔ یہ تو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیدا کس نے کیا ہے؟ تو بھائی اللہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس بات ہے تمہیں یقین کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم نے جان لیا، تمہیں پتہ ہے النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی پیدائش کا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، دوسری کو سمجھنے کے لیے پہلی پر غور کرو، دوسری کو سمجھنے کے لیے غور کیوں نہیں کرتے ہو، دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ نطفے سے انسان کو بنا سکتا ہے، بغیر نقشے اور نمونے کے بنا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام؟ اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر